اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر گرامی جناب ابو ذر کنتوری صاحب نے فرمایا کہ آج ان کے یوٹیوب چینل گراف ایجنسی کے لیے ماہ مبارک رمضان سے متعلق آپ ایک پروگرام دے دیجئے۔ میں دل کی گہرائی سے اپنے اس عزیز یعنی جناب ابو ذر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع، یہ سعادت اور یہ شرف اس حقیر کو عنایت فرمایا کہ آپ حضرات سے آج میں مخاطب ہوں۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، لہذا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ تذکرہ آج اسی موضوع پر اور اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں کیا جائے۔ قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت جو اسی موضوع سے متعلق ہے، اس کو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی خطبے میں پیش کیا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ایک خطاب کر رہا ہے، ایڈریس کر رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے، کس کو مخاطب کر رہا ہے، کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ پروردگار آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ یعنی آپ دیکھیے خطاب بھی ہے تو صاحبان ایمان سے ہے، ورنہ پروردگار یا ایھا الناس بھی کہہ سکتا تھا، اے لوگوں، اے انسانوں، لیکن اللہ نے یہاں پر مومنین کو مخاطب کیا ہے۔ یعنی ابھی روزہ تو واجب نہیں ہوا ہے نا، اب مومنین کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ یعنی خطاب مشرکین مکہ سے نہیں ہے، خطاب یہودیوں سے نہیں ہے، خطاب عیسائیوں سے بھی نہیں ہے، خطاب ملحدین سے بھی نہیں ہے، منکرین خدا سے بھی نہیں ہے، بلکہ آج پروردگار صاحبان ایمان پر مہربان ہے، کریم ہے، رحیم ہے۔ ان کو نہایت ہی پیار کے ساتھ مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، واجب کر دیا گیا ہے۔ آپ انداز دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا ہے۔ یعنی خطاب بھی ہے تو صاحبان ایمان سے ہے۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اہم گفتگو کی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے، لذت ما فی الندى ازال تعب العبادت والعناء، یہ لذت جو اس خطاب میں ہے، پروردگار جو خطاب کر رہا ہے، اس خطاب میں جو لذت ہے، اس نے روزے کی سختی کو، اس کی دشواری کو ختم کر دیا ہے، زائل کر دیا ہے۔ وہ پیار اور یہ سچائی ہے کہ اگر ایک مشکل کام بھی کے لیے بھی کہے، لیکن انداز پیارا ہو، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے اس سے بہت ہی
شفقت و مہربانی سے بات کی جائے تو اس کام کی جو سختی ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، اس کام کی جو سختی ہوتی ہے جی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے اے صاحبان ایمان، روزہ تم پہ واجب کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہ سمجھنا صاحبان ایمان کہ یہ روزہ فقط تم پر واجب کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں تھیں، جو اللہ والے تھے، جو بندگان خدا تھے، جو عباد اللہ تھے، اللہ نے ان پر بھی روزہ واجب کیا تھا۔ تو یہ فقط تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسی بندگی خدا ہے کہ پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی اسے انجام دینے کے لیے جی کہا گیا تھا، اور آج تم سے بھی کہا جا رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے پروردگار روزہ رکھنے سے تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم بھوکے رہیں، ہم پیاسے رہیں، ہم مشقت و پریشانی و تکلیف کا سامنا کریں تو اس سے تیرا فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری بھوک سے تجھے کیا ملنے والا ہے؟ ہمارے روزے سے تجھے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا لعلکم تتقون، مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ روزہ میں رکھوں گا تو فائدہ میرا ہوگا، یا اسے یوں کہا جائے میرے بندے روزہ تو رکھے گا تو میرے خدا ہونے میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی کہ میں بہت بڑا خدا ہو گیا کہ انسانوں نے میرے کہنے پہ روزہ رکھ لیا۔ نہیں، لعلکم تتقون، تم متقی بنو گے، تم پرہیزگار بنو گے۔ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے کہ آخر میں بتایا کہ روزے کا فائدہ جو ہے انسان کو ملنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پرہیزگاری ہے۔ یعنی روزے کا مقصد جو ہے انسان کو متقی بنانا ہے، روزے کا مقصد انسان کو پرہیزگار بنانا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 11 مہینے میں انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور اس ایک مہینے میں انسان کا تقوی، انسان کی پرہیزگاری کیسی ہوتی ہے۔ ہر انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلا جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اس ماہ مبارک میں جو ہے نماز پابندی سے پڑھا کرے۔ لعلکم تتقون، متقی بننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کے ایمان کی بیٹری جو ہے وہ چارج ہوتی ہے۔ اس بیٹری کی لمٹ کتنی ہوتی ہے؟ 1 سال تک، یعنی نیکسٹ 11 منتھ تک جو ہے اس کی جو ہے مدت ہوتی ہے بیٹری کی۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماہ مبارک رمضان یہ کتنا بلند ہے۔ پھر قرآن نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وہ آیت بھی سنیں عزیزو، بہت پیاری آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ جانتے ہو ماہ رمضان کیا ہے؟ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے؟ تم اس سے واقف ہو؟ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس کے اندر کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ قرآن ہے مظروف، اور ماہ رمضان جو ہے وہ ظرف ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، ظرف سمجھتے ہیں نا؟ ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ظرف زمان ہوتا ہے، ایک ظرف مکان ہوتا ہے۔ یہ ماہ رمضان یہ ظرف زمان ہے، اور روزہ اور اس کے اندر جو ہے قرآن جو ہے یہ ظرف یہ مصروف ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے اس ماہ مبارک رمضان میں
قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن ہے مظروف، برتن آسان زبان میں، برتن اور برتن میں رکھنے والی چیز۔ ایک ہوتا ہے برتن، اور برتن میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ظرف کی قیمت جو ہے وہ مظروف سے ہوا کرتی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ ایک عام برتن ہے تو وہ عام برتن ہے، لیکن اسی عام برتن کے اندر اگر جواہرات کو رکھ دیا جائے تو اب اس برتن کی قیمت بڑھ جایا کرتی۔ کس کی وجہ سے بڑھ گئی؟ جواہرات کی وجہ سے بڑھ گئی۔ لیکن اگر ایک برتن میں آپ نے مثلا مٹی رکھ دیا، مثلا آپ نے ایک معمولی سی چیز رکھ دی، تو شاید اس برتن کی قیمت نہ بڑھ سکے۔ اس لیے ظرف کی اہمیت جو ہے بڑھ جایا کرتی ہے مظروف کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے عزیزو، ماہ رمضان جو ہے وہ ظرف کی مثال ہے۔ قرآن نے ماہ مبارک رمضان کو جو ہے عظمت دے دی، قرآن نے ماہ رمضان کو شرف بخش دیا اور بلند کر دیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ فقط قرآن ماہ رمضان میں نازل نہیں ہوا ہے۔ بہت توجہ کیجیے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ جو گراف ایجنسی کے جو ناظرین مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان سے دست ادب جوڑ کر یہ کہوں گا، اس بات کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، ہے نا؟ 4 کتابیں آسمانی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن جو ہے۔ یہ چاروں کی چاروں کتابیں جو ہیں یہ کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ میں بتاتا ہوں کون سی کتاب جو ہے کس تاریخ میں نازل ہوئی۔ توریت جو ہے یہ 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 12 رمضان کو نازل ہوئی، زبور جو ہے وہ 18 رمضان کو نازل ہوئی۔ لیکن قرآن کس مہینے میں، کس ڈیٹ میں نازل ہوا، کس تاریخ میں؟ تاریخ سوائے اللہ اور اللہ کے بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم وہ کیا ہے۔ لیکن اتنا سب جانتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا فی لیلۃ مبارکہ، مبارک شب میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ سورہ انا انزلنا میں آپ سب پڑھتے رہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو توریت 6 تاریخ کو، انجیل 8 تاریخ کو، زبور 18 تاریخ کو، اور قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ چاروں کتابیں جو اللہ کی جانب سے بشریت کی ہدایت کے لیے آئی ہیں، یہ سب کے سب ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ اور کیوں نہ ہو، ماہ رمضان ماہ تعلیم و تربیت ہے، اور کتاب ہی کے ذریعے سے تعلیم و تربیت ہوا کرتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تعلیم و تربیت جو ہے یہ کتاب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ قرآن جو ہے وہ اللہ نے اسے کس مہینے میں نازل کیا؟ ماہ مبارک رمضان میں۔ یہ ماہ مبارک رمضان یہ تعلیم کا مہینہ ہے، یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ ہمیں جو ہے یہ اس بات کی طرف توجہ دینا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس مہینے میں تزکیہ نفس نہیں ہوا، بلکہ میں آپ کو ایک روایت بتاؤں، اور بہت سے علماء نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ شب تعلیم و تربیت ہے۔ آپ رات میں بیدار ہو تو کس کس کام کے لیے؟ ایک کام یہ ہے، ایک کام یہ ہے، ایک کام یہ ہے، اور ایک کام تعلیم و تربیت ہے۔ علم و دانش کو حاصل کرنے کے لیے شب قدر کو رکھا گیا ہے، یعنی تمہیں اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے اور اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنا ہے۔ معرفت اسی وقت حاصل ہوگی جب علم ہوگا۔ بغیر علم کے جو ہے آپ پروردگار کو آپ نہیں پہچان سکتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علماء سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایران گیا ہو، عراق گیا ہو سر پہ ہوا، بلکہ صاحبان علم۔ علم جتنا ہوگا
خشیت و خوف پروردگار اتنا ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خشیت اور خوف جو ہے یہ معرفت کی بنیاد پر ہے. جہاں پہ معرفت ہے وہیں پر خوف ہوگا، لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو خوف بھی نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک ماں ہے اور اس کا ایک بچہ ہے، اس کی عمر فرض کیجئے 2 سال ہے. 2 سال کا بچہ وہ آنگن میں ٹہل رہا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو چلا آ رہا ہے. سانپ اس کے آنگن میں قریب ہوا اور جو ہے آنے کے بعد جو ہے سانپ نے بچے کو دیکھا اور بچے نے بھی سانپ کو دیکھا، اور دونوں جو ہیں بچے نے سانپ کو دیکھا اور نہ سانپ بچے سے ڈر رہا ہے اور نہ ہی بچہ جو ہے سانپ سے ڈر رہا ہے. بلکہ ہوا کیا عزیزو جانتے ہیں؟ بلکہ ہوا یہ کہ بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ سانپ کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کو منہ سے لگایا اور سانپ بھی بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے. اتنے میں ماں بھی آ گئی. اب جو ماں آئی تو ماں نے شور مچانا شروع کیا اور سانپ جو ہے بھاگ گیا. تو اب یہاں پر 2 انسان ہیں، ایک ماں کی شکل میں ایک بچے کی شکل میں. لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے کون ڈر رہا ہے، ماں یا بچہ؟ آپ سب کہیں گے کہ ماں ڈر رہی ہے، بچہ جو ہے وہ خاموش ہے، بچہ مسکرا رہا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا بچہ شجاع ہے، بچہ بہادر ہے جو نہیں ڈر رہا ہے، اور ماں بزدل ہے جو ڈر رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ماں کے یہاں خوف اس لیے ہے کہ ماں کو سانپ کی معرفت حاصل ہے. ماں پہچانتی ہے سانپ کو اور بچہ نہیں پہچانتا. تو خوف وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر معرفت ہوا کرتی ہے. علماء اپنے علم کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کر چکے ہیں، اس لیے اس سے ڈرتے ہیں. اور جہلا جو ہیں ان کے پاس چونکہ علم نہیں ہے اس لیے وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، اور جب معرفت نہیں ہے تو خوف بھی نہیں ہے. اس لیے عزیزو یاد رکھیے گا، ماہ مبارک رمضان ماہ تزکیہ نفس ہے. ماہ مبارک رمضان معرفت پروردگار کا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جتنی معرفت بڑھے گی عبادت کی لذت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. پروردگار کی معرفت میں اضافہ کریں گے تو یقین جانیے عبادت بھی ہمارے لیے گراں نہیں گزرے گی. لیکن اگر معرفت پروردگار نہیں ہے تو پھر عبادت بھی جو ہے ہمارے لیے بہت ہی دشوار ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.